السلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن عامر بن ربیعۃ رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ او مظلمۃ فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري. یہ جو حدیث ابھی پڑھی گئی ہے حدیث نمبر 225، اس کا عنوان ہے استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارا ایک قبلہ متعین کر دیا ہے تاکہ دنیا کے تمام لوگ جس طرف ہوں، جہاں بھی آباد ہوں، وہ اسی گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایک ہی مسجد میں کوئی اتر گھما ہوتا، کوئی دکن ہوتا، کوئی پچھم ہوتا، کوئی پورب ہوتا، لیکن لوگ صف بستہ ہو کر کے ایک ہی سمت میں، جدھر ہمارا کعبہ ہے، قبلہ ہے، اس طرف لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے امت کے اندر وحدت اور محبت قائم ہوتی ہے۔ سمجھا کہ تو کعبۃ اللہ جو ہے دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر، اس کو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی امت کا قبلہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں نماز فرض ہوئی تو مکے میں بھی جب آپ نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مدینہ منورہ جب آئے ہجرت کر کے تو 16 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ یعنی مدینہ میں کعبہ ہے دکن، کعبہ مکہ سے اتر ہے مدینہ، سمجھا؟ مدینہ اتر ہے تو رخ کرتا ہے، کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو دکن، لیکن شام، ملک شام بیت المقدس ہے اتر، تو مدینہ میں اتر نماز پڑھا کرتے تھے۔ 16 مہینے کے بعد حکم اتر گیا کہ آپ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ ظہر کی نماز ایک دن پڑھے تھے، اس کے بعد ظہر اور عصر کے بیچ میں آیت اتر گئی کہ اے نبی، ہم آپ کے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، کہ کب حکم اترے کہ بیت المقدس چھوڑ کر کے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائیں۔ سو لیجیے، ہم نے آپ کی رغبت کا اور آپ کی خواہش کا خیال کرتے ہوئے اب کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اب چلیے آپ اسی قبلے کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیے جدھر آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اب جو اتر نماز پڑھ رہے تھے مدینہ سے، اب ہو گئے دکن، کیونکہ کعبہ ہے مدینہ سے دکن مکہ ہے، تو نماز پڑھنے لگے۔ تو یہی ہے کعبہ جو مکہ میں ہے اور دنیا کا سب سے مقدس گھر ہے اور سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کوئی عبادت خانہ نہیں تھا، سمجھا کہ نہیں۔ اور روئے زمین پر سب سے مقدس مقام اگر کوئی ہے تو مکہ، اور مکے میں بھی کعبۃ اللہ، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کے قبلہ سے انحراف کر کے نماز پڑھے گا، غیر قبلہ کی طرف پڑھے گا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی وقت سے پہلے نماز پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی۔ بلا طہارت کی نماز پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی۔ بلا ستر پوشی کی نماز پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی۔ یہ 3 باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ یہ چوتھی بات ہے کہ کعبہ کی طرف استقبال ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، رخ ہونا چاہیے آپ کا قبلہ کی طرف۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کو دیکھیے، حدیث کی سند تو کمزور ہے لیکن مضمون اسی سے اخذ کیا جائے گا۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تاریک رات میں تھے، لگتا ہے سفر میں تھے مدینہ سے باہر، تو قبلہ ہمارے اوپر مشکل ہو گیا، واضح نہیں ہوا کہ قبلہ کدھر ہے، اور رات تھی اندھیری۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غور و فکر کر کے ایک سمت کو ہم نے متعین کر لیا کہ ادھر ہوگا کعبہ۔ جب صبح ہو کر کے سورج نکلا تو ہم نے دیکھا کہ یا اللہ، جس طرف ہم نے رخ کر کے نماز پڑھا تھا وہ سمت غلط نکلی۔ تو قرآن مجید کی آیت اتر گئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جب قبلہ مشکل ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے، تو جس طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ پاؤ گے، یعنی ادھر ہی متوجہ ہو جانا، وہی تمہارا قبلہ ہوگا۔ تو گویا کہ پڑھی ہوئی نماز صحیح ہو گئی۔ تو قبلے کے سلسلے میں یہ ہے
کہ صاحب اگر معلوم ہے تب تو ضروری ہے کہ قبلے کا استقبال کریں. اگر معلوم نہیں ہے، کسی نئی جگہ پر آپ اترے ہیں، تو آپ کسی سے پوچھیے وہاں پر ثقہ آدمی سے، قابل اعتبار آدمی سے کہ ادھر، جیسے ہندوستان میں کہیں بھی جائیے گا تو پچھوے نہ ہے ہندوستان سے قبلہ، تو کسی بھی شہر میں گئے اور آپ کو نہیں سمت معلوم ہو رہا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، تو وہاں کے مقامی آدمی سے، معتبر آدمی سے جو ثقہ ہو، قابل اعتبار ہو، پوچھیے کہ قبلہ کدھر ہے، پچھم کدھر ہے. سمجھا کہ وہ اگر بتا دے تو اس پر عمل کر لیجیے. چھوٹے بچوں کی بات پہ مت جائیے. کچھ لوگ چھوٹے بچوں سے پوچھتے ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں ہے. پوچھیے. اگر کوئی ایسا آدمی بھی آپ کو وہاں پر نہ ملے، صحرائی علاقے میں ہے، کوئی بھی آدمی آپ کو نہیں ملا جس سے آپ پوچھ سکے کہ قبلہ کدھر ہے، تو دن کا وقت ہے تو سورج سے دیکھیے، رات ہے تو چاند کو دیکھیے، یا ستارے سے پتہ لگائیے. قطب نما جو ہوتا ہے ہمیشہ اتر ہوتا ہے. اگر یہ سب بھی کچھ نہ ہو تو دماغ لگائیے اپنا کہ کدھر سے چلے تھے، کیسے مڑے، کدھر مڑے، کیسے چلے. ہاں ادھر ہوگا. اب ایک مزاج لگا دیا آپ نے کہ ادھر ہوگا. غور و خوض کر کے، سمجھ بوجھ کر کے اگر آپ نے ایک سمت کو متعین کر لیا اور ادھر نماز پڑھ لیا، اور بعد نماز کے معلوم ہوا کہ جدھر آپ نے نماز پڑھا تھا وہ قبلہ آپ کا صحیح نہیں تھا، آپ کا خیال کرنا غلط تھا، تو انشاءاللہ نماز آپ کی ہوگی. سمجھا؟ تو قبلہ معلوم کرنا ہے. نہیں معلوم اگر ہو سکا تو آپ کو تحری اور غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ کدھر سے چلے، کدھر سے گھومے، کیسے راستہ گیا ہے، وہ ادھر ہوگا ادھر ہوگا. دماغ لگا کر کے کسی ایک سمت کو متعین کیا. وہ بھی اگر غلط نکلا اور نماز پڑھ لیا ہے تو ہو گیا. اور اگر نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ کوئی آدمی گزرا مسلمان، کہ جا الٹا نماز پڑھ رہے، داہنے گھوم جائیے، تو جہاں سے کہا تھا اس نے اسی وقت، اسی بیچ میں آپ گھوم جائیے، ہو جائے گی نماز آپ کی. جو پڑھی ہوئی نماز ہے وہ آپ کی باطل نہیں ہوگی. دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. رواہ الترمذی، اور امام بخاری نے اس کو قوی کہا ہے. مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. مدینہ والے کو کہہ رہے ہیں، تو مدینہ والے یہ دکن رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ مدینہ ہے اور یہ دکن ہے. سمجھا کہ ہم پورب رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے داہنے سمت میں جو دکن ہے. تو مشرق اور مغرب، مشرق کہتے ہیں پورب کو اور مغرب کہتے ہیں پچھم کو. مشرق اور مغرب کے درمیان جو دنیا آباد ہے، یہاں سے چلے جائیے ایک دم پورب دنیا تک، اور یہاں سے چلے جائیے پچھم دنیا تک، کعبہ تک، یہ سارے لوگوں کے لیے قبلہ کدھر ہوگا؟ مدینہ والے کے لیے دکن ہوگا. دکن ہوگا. ہر آدمی اپنی جگہ سے دکن مڑے گا. اور یہ مثال کے طور پر یہ ہاتھ، اس کو کعبہ سمجھ لیجیے. اب اس کے گرد دائرہ بنتا ہے، چاروں طرف کے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں. جیسے جیسے آبادی بڑھتی جائے گی، دنیا بڑھتی جائے گی، دائرہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا. تو اگر مان لیجئے کہ آپ ہندوستان میں ہیں، آپ پورب میں ہیں، اور کعبہ آپ کی طرف پچھم میں ہے، تو آپ کا قبلہ کدھر ہوگا؟ اتر دکن کے درمیان. یہ اتر اور یہ دکن. انتہائی اتر میں جو آدمی ہوگا جس کا قبلہ پچھم ہے، انتہائی اتر میں اگر کوئی ہوگا ہمالیہ کے دامن میں، چائنا میں، تو وہ بھی پچھم ہوگا. اور ادھر چلے جائیے جہاں تک جنوبی ہند میں، وہاں بھی لوگ پچھم کرے گا. تو یہ جو پوری پٹی ہوگی جس کا قبلہ پچھم ہوگا، وہ اتر سے لے کر دکن کے درمیان میں کی جتنی آبادی ہوگی سب کے لیے پچھم ہوگا. اچھا، جو کعبہ سے پچھم ہے وہ پورا رخ کر کے نماز پڑھے گا، اس کے لیے بھی دکن سے لے کر کے اتر تک ہے قبلہ ہوگا. ہاں، جس کا دکن قبلہ ہے تو پچھم سے لے کر کے پورب تک کی جتنی آبادی ہوگی وہ سب اپنی اپنی جگہ سے دکن کرے گی. سمجھا کہ نہیں؟ تو اسی طریقہ سے، اور جس کا جو کعبہ سے اور دکن ہوگا، جیسے یمن والا، تو وہ رخ کدھر کرے گا؟ اتر. جی، تو اس کو بھی پچھم سے لے کر کے پورب تک کی جو پٹی ہوگی، یہ ایک نشان مان کے چلیے کہ یہ کعبہ ہے. آپ یہاں پورب میں ہیں، سمجھا نا؟ تو یہ جو اتر سے لے کر دکن تک کی پوری پٹی ہے، سمجھ لیجیے کہ دنیا اس کونے سے شروع ہوئی، اس کونے تک ہوئی. تو یہ سارے کونے والے کدھر رخ کریں گے؟ پچھم رخ کریں گے. یہ جو کعبہ سے پچھم والے ہیں، یہ رخ کریں گے کدھر؟ پورب. جب کریں گے تو یہ اتر سے لے کر کے دکن تک کی جو بھی آبادی ہوگی وہ سب پورب ہوگی. جو اس کعبہ کے اتر جانب ہوں گے
یہ یہاں سے لے کے پچھم سے لے کر کے پورب تک کی جو بھی آبادی ہوگی وہ دکھن رخ کرے گی، جو ادھر کعبہ سے اتر ہوں گے دکھن ہوں گے وہ اتر رخ کریں گے، تو ان کو بھی پچھم سے لے کر کے پورب تک جتنی آبادی ہوگی کعبہ کی اس طرف وہ ادھر رخ کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ قبلہ تو سارے جہان کا قبلہ ہے نا کعبہ جو ہے، تو ہم پورب والے ہیں تو ہم پچھم کریں گے، تو دنیا کے آخری کنارے میں اتر سے لے کر کے دکھن تک جو بھی لوگ ہوگا وہ رخ کرے گا پچھم میں، اور جو ایک دم پچھم میں ہے وہ اتر سے لے کر دکھن تک پورب میں کرے گا، اور جو اتر میں ہے وہ پچھم سے لے کر پورب تک دکھن کرے گا، اور جو دکھن میں ہے وہ پچھم سے لے کر کے پورب تک کا سب اتر کرے گا۔ یہ کون سی بات ہے جو نہیں سمجھ رہے؟ تو سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ اب مان لیجئے کہ تھوڑا سا ایسے کج ہو گئے ذرا سا، مان لیجیے اگر یہ میرا قبلہ ہے پورب میں، مثال کے طور پر کعبہ سے ہم پچھم ہیں تو سیدھے کھڑا ہونا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا کج ہو گئے 2-4-5 انچی تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک دم سے آپ ایسے ہو جائیے تو یہ قبلہ ہوا آپ کا؟ قبلہ تو آپ کا پورب ہے اور آپ گھوم گئے اتر جانب، تو ایسا نہیں ہوگا، سمجھا نا؟ تو اس لیے اگر کہیں پر کوئی مسجد 2-4-5 انچی یا 1 بتہ 2 بتہ یا 1 ہاتھ 1.5 ہاتھ اگر ٹیڑھی ہو گئی تو اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ پچھم رخ ہو رہے ہیں، تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں، تو آدمی کو سیدھا کھڑا ہونا ہے، سمجھ لگے؟ تو وہی آپ نے مدینہ والے سے کہا کہ پورب اور پچھم کے درمیان جتنی جگہ ہے تمہارے لیے قبلہ ہے، کیونکہ مدینہ والا دکھن گھومے گا، تو دکھن گھومے گا تو پچھم سے لے کر کے پورب تک کی جو بھی آبادی کعبہ سے دکھن واقع ہوگی اتر میں واقع ہوگی وہ سب دکھن کرے گا۔ تو خالی مدینے ہی نہیں نہ ہے، جو بھی مکے سے اتر ہے وہ کدھر رخ کرے گا؟ دکھن کرے گا۔ تو دکھن کا مطلب کیا ہوا؟ ایک دم دنیا کے پچھمی کنارے سے لے کر کے دنیا کے ایک دم پوروی کنارے تک والے کا جو دکھن ہوگا وہ سارے لوگوں کا قبلہ دکھن ہوگا۔ یہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ تو مدینہ چونکہ اتر میں ہے، کعبہ دکھن ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو دکھن مڑو گے تو پچھم سے لے کر کے پورب تک کی جتنی دنیا میں پٹی جائے گی وہ سب کے سب دکھن رخ کرو گے اگر، تو تمہارا قبلہ پچھم سے پورب کے درمیان میں دکھن سمت میں ہو جائے گا۔ بہرحال قبلہ شرط ہے نماز کے لیے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جان بوجھ کر کے اگر قبلہ سے انحراف کیجیے گا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن 3 موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ قبلہ سے انحراف جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مریض آدمی ہے، اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتا، اور اس کا جو شریر ہے، بیڈ جو ہے وہ ایسے سمت میں ڈالا ہوا ہے، اس کو لٹا دیا گیا ہے کہ وہ بیچارہ قبلہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی ہے بھی نہیں جو اس کی کھاٹ کو سیدھا کر سکے، اور نماز کا وقت جا رہا ہے، تو وہ مریض جس رخ پہ ہوگا اسی رخ پہ نماز پڑھے گا، کیونکہ وہ عاجز ہے، مریض ہے، لقوہ گرست آدمی ہل نہیں سکتا ہے، آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، یا ہاسپٹل کا بیڈ ہی اس طریقہ سے لگا کر کے باندھا گیا ہے کہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، جس رخ پر آپ کا بیڈ ہے اسی رخ پر ہونا، اگر آپ چاہیے گا بھی اس کو بدلنا تو مینجمنٹ آپ کو بدلنے نہیں دے گا، تو پھر اب آپ معذور ہیں، تو آپ کا قبلہ جس طرف آپ ہیں بیمار اور جس طرف رخ بیڈ کا ہے آپ کا، چاہے آپ کا قبلہ پچھم کیوں نہیں ہو، لیکن آپ کا بیڈ جا رہا ہے اگر پورب، اب بیڈ کی سیٹنگ اسی طریقہ سے ہے تو آپ کو اسی حالت میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ ہوا قبلہ سے عاجز ہو جانا، کہ اب آپ رخ کرنے سے عاجز ہے، مجبور ہے، تو اللہ تعالیٰ مجبور کو تو پکڑتا نہیں رہے۔ دوسری حالت ہوتی ہے خوف کی، مان لیجئے کہ کوئی مسلمان بھاگ رہا ہے، دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اسی بیچ میں نماز کا وقت ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے وہ، تو گھوڑے پر اگر بھاگ رہا ہے، گاڑی میں بھاگ رہا ہے، موٹر سائیکل پہ بھاگ رہا ہے، سمجھا کہ نہیں، اور نماز کا وقت ہو گیا، پاک ہے، یہ جلدی سے اتر کر کے زمین پر اس نے تیمم کیا اور بھاگ رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو جدھر بھاگ رہا ہے ادھر ہی وہ رخ کرے گا اور اشارے سے نماز پڑھے گا، رکوع ذرا جھک کر کے کرے گا اور سجدہ تھوڑا ہلکا سا زیادہ جھکے گا، آپ سمجھ میں آ رہا ہے، ایسے بھاگتا ہوا چلے گا، گاڑی پر سجدہ نہیں کرے گا۔ یا وہ کسی دشمن کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی دشمن ہے جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور اس کو پکڑنا ضروری ہے، سمجھا کہ نہیں، مجرم بھاگ رہا ہے، پولیس اس کو کھدیر رہی ہے، جیپ اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے اس مسلمان آفیسر کا، تو ڈرائیور تو اپنا چل رہا ہے لیکن وہ نماز جو بیٹھ کے پڑھے گا تو جس رخ پہ گاڑی جا رہی ہے وہ رکے گا نہیں، کیونکہ اگر رکے گا تو مجرم ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے
خوف کی اگر حالت ہو، کسی کا پیچھا وہ کر رہا ہو یا کوئی کسی مسلمان کا پیچھا کر رہا ہو یا مسلمان کسی کا پیچھا کر رہا ہو، ایسی مجبوری ہو تو وہ غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نفل نماز میں جو اب مسافر اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے، جیسے رات کی تہجد پڑھنی ہے تو جس طرف جا رہی ہے گاڑی اسی طرف آپ نیت کر کے پڑھ لیجیے، سمجھا کہ نہیں؟ سفر میں تہجد جائز ہے، خالی 3 وقت کی سنت جائز نہیں، سمجھا کہ نہیں؟ ظہر والی جو سنت مؤکدہ ہے، ظہر سے پہلے اور بعد والی وہ نہیں، اور مغرب کے بعد والی نہیں، عشاء کے بعد والی نہیں۔ باقی فجر سے پہلے کی سنت ہے ہی ہے، وتر ہے ہی ہے، تہجد ہے ہی ہے، چاشت کی نماز ہے ہی ہے۔ اس طرح کی نماز اگر مسافر پڑھ رہا ہے سنت، اور گاڑی اس کی کہیں جا رہی ہے، اتر جا رہی ہے، دکن جا رہی ہے، پچھم نہیں جا رہی ہے، ہندوستان میں جو سڑک جا رہی ہے وہ اس کی اتر دکن جا رہی ہے، تو چلے وہ بندہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، گاڑی اتر دکن جا رہی ہے، اب وہ اسی میں نیت کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اشارے سے رکوع کر رہا ہے، اشارے سے سجدہ کر رہا ہے، اس کے لیے اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فرض نماز کا جب وقت ہو جائے گا اور اپنے ہاتھ کی سواری اس کی ہوگی، اپنی کار ہے، تو اس کو اتر کر کے پھر قبلہ رخ ہونا پڑے گا۔ فرض نماز جائز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض کے لیے قبلہ شرط ہے، کمپلسری، یہ سنت کے لیے رخصت ہے۔ تو فرض میں آپ اتریے، قبلہ معلوم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں معلوم ہے تو وہاں کے کسی مقامی آدمی، اعتبار کے آدمی سے دریافت کیجئے، اور نہیں اگر وہ بھی کوئی آدمی نہیں ملا تو غور و فکر کر کے کسی ایک جہت کو آپ متعین کیجئے، اس طرف نماز پڑھ لیجئے۔ اگر وہ غلط بھی نہیں کرا تو نماز ہو جائے گی۔ پھر فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیا یا جمع بین الصلاتین کر لیا، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، اور اس کے بعد پھر اپنی گاڑی میں سوار ہوئے، سمجھا کہ چلتے رہے، مغرب عشاء کے وقت لیے پھر آپ اترے، اب پھر تہجد کی نماز کے لیے جدھر آپ جا رہے ہیں ادھر۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نفل نماز پڑھنے کے لیے سفر میں قبلہ کو شرط نہیں قرار دیا ہے۔ اگر آپ سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ اتر کر کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تہجد پڑھیں ہم، تو آپ کی گاڑی چلتی رہے، آپ جا رہے ہیں مثال کے طور پر رانچی یا دلی بس میں جا رہے ہیں، اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اتر کر کے کہیں ہوٹل میں رکھا اسے، یا اگر نہیں روکا مجبوری ہے تو چلیے جدھر بیٹھے ہوئے ادھرے پڑھ لیجیے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ کی سواری نہیں۔ لیکن اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ گاڑی اتر جا رہی ہو کہ دکن جا رہی ہو کہ پورب جا رہی ہو، اسے مطلب نہیں ہے، آپ اپنے سیٹ پر بیٹھ کر کے سنت پڑھتے رہیے۔ اور اسی طریقے سے ٹرین میں، ہوائی جہاز میں آپ جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور آپ کی ظہر عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، تو آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن اگر اپنے ہاتھ کی سواری ہے تو ہر حال میں فرض نماز کے لیے اس کو روکنا پڑے گا اور اتر کر کے باقاعدہ قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ باقی تہجد کی نماز آپ اپنے موٹر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کی کار اتر جا رہی ہو دکن جا رہی ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھتے تھے اور آپ کی سواری غیر قبلہ کی طرف آپ کا اونٹ جا رہا ہوتا تھا اور آپ اسی پر تہجد پڑھتے جاتے تھے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو سفر میں نفل نماز کے لیے یہ چھوٹ ہے۔ آگے دیکھیے روایت، وہی روایت یہاں آ رہی ہے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ، متفق علیہ۔ زاد البخاری یومی برأسہ ولم یکن یصنعہ فی المکتوبہ۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں، اٹھنی پر، وہ جس طرف رخ کر کو جا رہی ہے اسی رخ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں اس قدر الفاظ اور زیادہ ہے کہ سر سے اشارہ کر لیتے، جانور کی پیٹھ پر آپ کو سجدہ نہیں کرنا، سمجھا کہ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پر سجدہ کرنا۔ موٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو موٹر پر اس کے ٹنکی کے اوپر سجدہ نہیں کرنا، بس اسے جھکے سبحان اشارے سے نماز پڑھتے ہوئے چلے گا اگر آپ جا رہے ہیں تو، سمجھا کہ ولم یکن یصنعہ فی المکتوبہ۔ لیکن ایسا کام غیر قبلہ کی طرف اگر سواری جا رہی ہے تو ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ فرض نماز نہیں کرتے، فرض نماز کے لیے سواری سے اترتے۔ تو اپنے ہینڈ کی سواری ہے، آپ کے اپنے اختیار کی سواری ہے تو اتر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ لیکن اگر ٹرین ہے جو اپنے حساب سے چل رہی ہے تو چلنے دیجیے اس کو، اگر قبلہ رخ ہو سکتے ہیں تو ہو جائیے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ ٹریک بدل رہی ہے یا اپنے راہ پہ لگ رہی ہے تو جس طرف اتر دکن جا رہی ہے چلنے دیجیے، اس کو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ابو داؤد میں روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور نفل پڑھنا چاہتے تو اپنی سواری کو قبلہ کی رخ کر کے تکبیر تحریمہ کر لیتے، اب پھر اس کو لگام کو اس کی موڑتے، ایڑ لگاتے، اور پھر جس سمت پہ جانا ہوتا
چلے جاتے، یعنی پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت استقبال قبلہ کر لیتے. تو اگر ممکن ایسا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، استحبابی معاملہ ہے. اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے، تنگ جگہ ہے، کار نہیں گھما سکتے ہیں، نفل نماز پڑھنا ہے، تو آپ چلیے. ضروری نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ کرنے کے لیے قبلہ رخ گاڑی کو کیجئے، اس کے بعد پھر الٹا رخ کیجئے، اس کے بعد نکلیے. جس رخ پہ آپ کی گاڑی ہے، تہجد پڑھنا ہے آپ کو تو چلتے رہیے، اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. چلیے صاحب، یہ تو قبلے کے متعلق جو بات تھی وہ بات ہو گئی. اب نماز پڑھنے کی جگہ کے تعلق سے بات آ رہی ہے کہ کہاں کہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کس کس جگہ پر. تو یہ تو عمومی بات ہے کہ پوری روئے زمین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نماز کی جگہ بنائی، اور مٹی اور مٹی کے جنس کی جتنی چیزیں ہیں وہ پاکی کا ذریعہ ہے، تیمم کا ذریعہ ہے، سمجھا کہ. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو نجاست کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے، یا کچھ اور وجہ سے، شرک میں واقع ہونے کے خوف سے ان جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی ہے، منع ہے. اس میں سے ایک حدیث یہ ہے، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الارض کلها مسجد الا المقبرۃ والحمام، رواہ الترمذی. حدیث میں تھوڑا کلام ہے لیکن حدیث صحیح ہے. مفہوم کے اعتبار سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ روئے زمین تمام کی تمام مسجد ہے سوائے قبرستان کے اور سوائے حمام کے. قبرستان میں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، فرض ہو یا نفل ہو. جو بھی باؤنڈری ہے پورے قبرستان کی، ایک قبر بھی اگر اس میں ابھی دفنائی گئی ہے، نئی قبرستان آپ نے خریدی ہے، باؤنڈری کر لیا، ایک قبر ہے کہیں پر، لیکن اس پوری چہار دیواری کے اندر کی جگہ کو قبرستان کہا جاتا ہے. تو قبرستان ناتے جو جگہ ہے اس میں آپ نہ فرض پڑھ سکتے ہیں نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، دیوار سے باہر جائیے. سوائے جنازہ کی نماز کے، کہ اگر جنازہ قبرستان میں بھی پڑھیے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ آگے کوئی قبر نہ ہو، لیکن اگر قبر بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے قبر پر بھی نماز پڑھی ہے. اگر جنازہ حاضرانہ آپ نے نہیں پایا تو جنازہ قبر پر آپ نے کیا. یہ قبر ہے سامنے اور اس کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے، پیچھے صف لگی اور آپ نے نماز پڑھا. تو صلاۃ الجنازہ صرف قبرستان میں جائز ہے، سمجھا. وہ بھی اگر اس حصے میں ہو جہاں آگے کوئی قبر نہیں ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اگر قبر بھی آگے ہو تو صلاۃ الجنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فرض اور نفل کوئی بھی نماز قبرستان میں، چاہے اس حصے میں جدھر کوئی قبر نہیں بھی ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے. پوری باؤنڈری کے اندر کی جو جگہ ہے وہ قبرستان ہے، چاہے کہ وہ قبر ہو کسی کونے میں، لیکن وہ پوری زمین آپ نے ایکوائر کی ہوئی ہے، دیوار گھروائی ہے قبرستان کے نام پر. تو جو بھی مقبرہ ہے، قبرستان جس کو کہتے ہیں، وہاں نہیں نماز پڑھ سکتے. قبرستان کے باہر اگر آپ آتے ہیں تو نہ قبر کی طرف رخ کر سکتے ہیں، نہ قبر کے پاس نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جس مسجد میں قبر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی. اب بعض علماء نے کہا کہ اگر قبلہ کے سمت میں ہو قبر تو نماز نہیں ہوگی، لیکن واجب ہے کہ اس قبر کو وہاں سے منتقل کیا جائے. اگر مسجد پہلے سے بنی ہو اور قبر بعد میں بنا دی گئی ہو تو قبر کو منتقل کرو، اور قبر پہلے سے ہو اور تم نے مسجد اس پر بنا ڈالی تو مسجد کو منہدم کرو، تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلے. سمجھا. اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری مسجدوں میں قبر پائی جاتی رہی ہے جو اب پاک ہو گئی. ہمارے علاقے میں جو کئی مساجد میں قبر مسجد میں ہوتی تھی جو الحمدللہ اب صاف ہو گئی. تو کہا گیا کہ قبرستان میں نماز نہ پڑھو، والحمام، اور حمام میں نماز نہ پڑھو جہاں غسل کرتے ہو، غسل خانہ جہاں گندگی لوگ دھوتا ہے، نجاست دھوتا ہے یا اذا دھوتا ہے. اذا اور قذر اور اذا میں فرق ہے. اذا کہتے ہیں تکلیف دہ چیز ہے، جیسے کچن لگا ہوا ہے، گوبر لگا ہوا ہے، ناپاک نہیں ہے لیکن تکلیف دہ چیز ہے، اس کو آپ دھوتے ہیں. اور جو ناپاکی ہوتی ہے اس کو، سمجھا کہ نہیں، قذر کہتے ہیں. عام طریقے سے غسل خانے کے اندر لوگ ننگا ہو کر کے نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس لیے نہیں کرنا چاہیے. وہاں پر شیطان اڈا بناتا ہے، سمجھا کہ نہیں، شیطان کی پناہ گاہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے غسل خانے میں نماز نہیں پڑھتا ہے. غسل خانے سے باہر پڑھی نا، غسل خانے ہی نماز پڑھنے کے لیے جگہ بچ گئی ہے. وہ تو نہانے کی جگہ جائیے، نہائیے، کیونکہ کپڑا پہنیے، سمجھا کہ پھر باہر آ کر کے روم بند کیجیے، اس کے بعد نماز. تو غسل خانے میں نماز پڑھنا، حمام سے مراد وہ نہیں جہاں لیٹرین رہتی ہے، وہ حصہ جہاں آپ غسل کرتے ہیں،
اصل میں حمام اس لیے کہتے ہیں کہ عام طریقے سے جو حمامات بنے ہوتے تھے نا اس میں گرم پانی ہوتا تھا، حمیم یعنی گرم پانی، گرم پانی سے لوگ غسل کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ شہر میں جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ گرم پانی ان کو ملے، سمجھا کہ؟ تو حمام میں گرم پانی کا انتظام تھا، لیکن اب حمام باتھ روم کو کہتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو اب جو بھی غسل خانہ ہے آپ کا وہ حمام ہے۔ تو قبرستان میں نماز نہیں ہے اور کہاں؟ غسل خانے میں نماز نہیں۔ آگے آئیے، ایک حدیث اور ضعیف ہے، لیکن اصل میں امام ضعیف حدیث اس لیے لاتے، دیکھ لیجئے کہ اس باب میں روایتیں صحیح نہیں ہیں، فقہا نے جن سے دلیل پکڑا ہے وہ حدیث ضعیف نہیں ہے، لیکن دوسرے دلائل سے آپ تجزیہ کیجئے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، اور بھی دوسری دلیل ہے جس کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ حدیث ابن عمر کی ہے، حدیث ضعیف ہے یہ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ 7 جگہوں میں نماز نہ پڑھو۔ 7 جگہ میں پہلی جگہ بتایا کہ کوڑا دان، کچرا کی جگہ جو ہے جہاں کچرا ڈالتے ہیں، اب گھر کے اندر کا جو جھاڑو دیتے ہیں وہ نکل گیا، اس کے اندر کچھ گندگی بھی ہے، بچے کا کچھ ڈائپر بھی ہے، کچھ یہ بھی ہے، کچھ وہ بھی ہے، سب کچرا خانے میں ڈال دیا جاتا ہے یا کچرا کی جگہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وہاں کوئی بھی آدمی اللہ کے لیے عبادت کرنا پسند کرے گا اس کچرے کے ڈھیر پر نماز پڑھنا پسند کرے گا؟ بولیے۔ کچھ چیزیں گندی بھی ہیں، ناپاک بھی ہیں، بدبو بھی ہے، ناپاک جگہ ہے، تو اللہ کی عبادت آدمی پاک جگہ پر کرے گا، سمجھائیے۔ اسی طریقے سے مجزرہ، جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں، جانور ذبح ہے، کہیں گوبر پھینکایا ہوا ہے، کہیں آپ کا وہ خون کے چھیٹے پڑے ہوئے ہیں، کہیں پر ہڈی ہے تو چمڑا ہے تو بدبو کا بہت پورا ماحول ہے، آپ اس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہٹ کے کہیں پر نماز پڑھیے۔ تو جہاں جانور ذبح ہو رہا ہے، سمجھا کہ نہیں، مذبح جس کو کہیے، جہاں جانور ذبح ہوتا ہے منہڑ، ہاں اس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بدبو کی جگہ ہے، وہی معاملہ ہے جو مزبلہ کا ہے، کوڑے دان کا۔ اسی طریقے سے مقبرہ بھی آپ نے پڑھا قبرستان میں، تو قبرستان میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ چوتھی جگہ ہے قارعۃ الطریق، شاہراہ روک کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں، اور لوگ گزر رہے ہیں، 2 کھڑا بھی ہو سکتی ہے، 2 میں سے ایک تو ہوگی ہی، یا تو لوگوں کو روک دیجیے گا، لوگ رکے رہیں جو اس کا حق آپ کو نہیں ہے، عام شاہراہ ہے، چلنے کے لیے ہے، یا نہیں تو اگر لوگ گزرے گا تو آپ کی نماز میں خلل ہوگا، آپ کا دماغ ڈسٹرب ہوگا۔ تو اس لیے قارعۃ الطریق، بیچ کی راہ پر نماز مت پڑھیے۔ لیکن رات اگر سناٹا ہو جائے مثال کے طور پر، کوئی گزرنے والا نہیں، کوئی گاڑی نہیں گزرے گی، کوئی ہارن نہیں بجے گا، اگر کوئی اس روڈ کے اوپر بچھا کر کے، مصلی بچھا کر کے اگر تہجد میں بیٹھ جائے کہ 2 بجے کے بعد کوئی گزرنے والا نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، پاک ہے۔ خاص کر کے آج کل کی جو سڑک ہوتی ہے چمچماتی ہوئی، جو پیچ والی سڑک ہے جس پہ گاڑیاں گزرتی ہے، پاک ہے۔ لیکن ہے کیا کہ لوگوں کو تشویش ہوگی، آپ کی نماز پڑھنے سے لوگ ٹریفک رک جائے گی، اور ٹریفک اگر رکی رہے گی تو آپ کو بھی خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ قارعۃ الطریق، بیچ راہ پر نماز مت پڑھو۔ والحمام، اور غسل خانے میں نماز نہ پڑھو۔ ومعاطن الابل، اور جہاں اونٹ کا بتھان ہے، جہاں اونٹ باندھا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے چرا کر کے، پھر اس کو لے آ کر کے رات میں رکھ دیتے ہیں، وہاں پر نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اونٹ شیطان جانور ہے، بڑا جانور ہوتا ہے، بہت چکر کاٹتا ہے، بہت، سمجھا کہ نہیں، ہمیشہ پوسچر چینج کرتا رہتا ہے، ادھر ادھر ناچتا رہتا ہے، اور لمبی گردن ہوتی ہے، تو اگر نمازی کی طرف لمبی گردن بڑھائے گا تو خوف محسوس ہوگا کہ کہیں کپڑی نوچ لے، کہیں ادھر دھکا مار دے، کہیں ادھر دھکا مار دے، تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے، اونٹ کو دیکھ بھی رہا ہے کہ کہیں اونٹ ہماری طرف تو نہیں آ رہا ہے، تو اس طریقے سے خشوع و خضوع کم ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بکری کے بتھان میں نماز پڑھو، لیکن اونٹ کے بتھان میں نماز نہ پڑھو۔ ایک جگہ فرمایا کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے، ایسا نہیں ہے کہ اونٹ شیطان کی نسل ہے، مطلب کہ شیطان صفت ہوتا ہے، شیطان صفت ہوتا ہے۔ تو جو مستقل اس کے باندھنے کی جگہ ہے، رات گزارنے کی جگہ ہے، اس بتھان میں نماز نہیں ہے۔ لیکن جا رہتے ہیں کہیں سفر میں، بیٹھایا اونٹ کو، اب وہاں سے اٹھا دیا اس کو، تو اس میں کوئی حرج، اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ پر کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو باقاعدہ اس کا بتھان ہے، جہاں وہ باندھا جاتا ہے، رات جہاں وہ گزارتا ہے، اس بتھان میں نماز نہ پڑھیے، کیونکہ خشوع و خضوع کا خطرہ ہے اونٹ سے۔ اور 7ویں جگہ بتایا وہ فوق ظہر بیت اللہ، بیت اللہ شریف کے چھت کے اوپر، گویا کہ بیت اللہ شریف کے اندر میں جو گھر بنا ہوا ہے 4 دیواری میں، اس کے اندر نماز پڑھی ہے سنت، تو فرض بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اگرچہ باہر پڑھنا افضل ہے، لیکن چھت کے اوپر کعبہ کی اگر کوئی نماز پڑھے گا تو قبلہ کدھر ہوگا؟ ہوا میں قبلہ ہوگا۔ ہاں اگر وہی چھت پر باؤنڈری ہوتی، جیسے ہم لوگ اپنے چھت کے اوپر 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ باؤنڈری کر دیتے ہیں نا پردے کے لیے، تو کعبۃ اللہ کی چھت کھلی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی باؤنڈری
نہیں ہے. تو آپ استقبال جو کر رہے ہیں کسی چیز کا، کوئی چیز کھڑی ہونی چاہیے جس کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی چیز دیوار اوپر سے ہے ہی نہیں، اس لیے کعبہ کی چھت پر اگر نماز پڑھیں گے تو اب نماز نہیں ہوگی. تو یہ 7 مقام ہے. وعن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ، ابو مرثد غنوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا فرماتے ہوئے کہ آپ نے کہا لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور قبر پر بیٹھو مت. قبر پر بیٹھنے سے قبر والے کی توہین لازم آتی ہے. ہاں بعض لوگوں نے کہا کہ بیٹھ سکتے ہیں، حضرت بعض صحابہ کرام قبر پر بیٹھتے تھے، بعض اس پر ٹیک لگا کر کے سرحانہ کر لیتے تھے قبر کو، سمجھا کہ. لیکن اگر معاشرے میں اگر قبر پر ٹیک لگانا معیوب سمجھا جائے تو آدمی کو نہیں بیٹھنا چاہیے، قبر کا احترام کرنا چاہیے. باقی اگر ٹیک لگانے میں اگر عیب نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن باقاعدہ اس پر چڑھ کے بیٹھنا یہ صاحب قبر کی توہین ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ قبر پر نہ بیٹھو ولا تجلسوا علیہ. بلکہ روایت ہے مسلم میں کہ کوئی آدمی، کیا تم میں کا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ آگ کے انگارے پر بیٹھے اور کپڑا اس کا جل جائے اور کپڑا جل کر کے اس کا چمڑا جل جائے؟ کیا اس بات کو پسند کرو گے؟ تو اگر پسند کرتے ہو تو یہ پسند کرو، لیکن کسی کی قبر پر بیٹھنا پسند نہ کرو. تو جلوس سے مراد پیشاب پخانے کے لیے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ قعود، بیٹھنا، سٹنگ. تو قبر کے اوپر سٹنگ مت کرو، قبر پر بیٹھو مت. تو یہ قبر والے کا احترام ہے. اس کے بعد 1-2 حدیث اور دیکھ لیجئے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جوتے میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے. سمجھا کہ دیکھیے جوتا چپل میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، یا چمڑے کا موزہ اگر پہنے ہوا ہے اسی کو پہن کے آیا ہے گھر سے، یا جوتا پہن کے آیا ہے، اگر اسی میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ جب کوئی دروازے پر آئے مسجد کے تو اپنے جوتے کے تلے کو دیکھ لے کہ اس میں کوئی چیز لگی تو نہیں ہے. اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہو، اعضا، وہی مٹی وغیرہ، مٹی کیچڑ لگا ہے، سمجھا، گوبر وغیرہ لگا ہے معقول الرحم جانور کا، یا ناپاکی لگی ہے، پیشاب پخانہ لگا ہوا ہے، تو کہا آپ نے کہ زمین کے اوپر اس کو خوب بڑھیا سے رگڑ دے، سمجھا، اور اس کے بعد جوتے کو جھاڑ کر کے پھر اسی میں نماز پڑھے. اور خاص کہ جب چمڑے کا جوتا ہو تو اس کو اگر دھوئے گا تو اس کا جوتا خراب ہو جائے گا. تو اس لیے تلوے کو خوب رگڑ کر کے مٹی سے رگڑ لے. اب بعض علماء نے کہا کہ ناپاکی تو بغیر پانی کے دور نہیں ہوگی، لہذا دھونا پڑے گا. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور حدیث جو ہے وہ ابو داؤد کی ہے اور صحیح حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں کا کوئی مسجد آئے، اذا جاء احدکم المسجد فلینظر فان رأى فی نعلیہ اذى او قدرا فلیمسح. اگر مسجد آئے تو دیکھے، اپنے جوتے کے تلے کو دیکھے کہ اس میں کوئی ناپاکی یا کوئی تکلیف دہ چیز لگی ہوئی ہے، نجس نہیں ہے لیکن تکلیف دہ ہے، فلیمسح ہو تو اس کو زمین سے رگڑ دے، پوچھ دے، خوب رگڑ کر کے جھاڑ دے. ولیصلی فیہ، اور جوتے میں بھی نماز پڑھ لے. تو جوتے میں نماز پڑھنا جائز ہے، سمجھا کہ. لیکن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں عام طریقے سے جو تھی وہ اس پر کوئی قالین، دری، چادر وغیرہ بچھی ہوئی نہیں ہوا کرتی تھی، ریت ہوتی تھی، بالو اور کنکری، تو اس میں چلتا معاملہ، آسان تھا معاملہ. لیکن آج کل چونکہ قیمتی مفروشات بچھائے جاتے ہیں، قالین بیش قیمتی مسجدوں کے اندر بچھی ہوئی ہے، سمجھا کہ کہیں دڑی بچھی ہوئی ہے، تو اگر آپ لے کر کے آتے ہیں اور کئی سارے لوگ لے کر کے آوے، اگرچہ سب اپنے تلے کو دیکھ لے، پوچھ لے، جھاڑ لے، اس کے بعد بھی رفتہ مصلی ہو سکتا ہے کہ میلا ہو جائے، گندا ہو جائے. تو اس لیے اگر ایک مصلحت یہ ہے کہ جوتے میں نماز پڑھنا ہے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہود جوتے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہوئے جوتے میں نماز پڑھو، سمجھا کہ نہیں. لیکن ایک دوسری مصلحت ہے کہ مسجد کا مصلی ہمارے جوتے سے میلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، تو اس لیے مصلحت کو ترجیح دینا چاہیے، مفسدت نہیں ہونا چاہیے، سمجھا کہ نہیں. درء المفاسد اولی من جلب المصلحہ، مفسدت نہیں ہو، بگاڑ نہیں ہو، خرابی پیدا نہ ہو، اس سے یہ بہتر ہے اس سے کہ کوئی مصلحت حاصل کی جائے. تو یہ عمل مباح ہے، جائز ہے، یا سنت مان کے چلیے، سمجھا، تو اس حد تک ہے. لیکن اگر کوئی جوتے میں نماز پڑھتا ہے، اس کے تلے میں کچھ لگا ہوا نہیں ہے تو نماز پڑھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے میں نماز پڑھا ہے، سمجھا کہ ایک دفعہ نماز شروع کیا آپ نے تو اس کے بعد پھر بیچ میں آپ نے اتار دیا. تو صحابہ کرام بھی جوتے میں تھے، سب کے سب، انہوں نے دھڑا دھڑ سب نے جوتا نکالنا شروع کیا، اپنے قدموں کے بیچ میں جوتا رکھ لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح روایت ہے کہ پوچھا سلام کے بعد کہ تم لوگوں نے جوتا کیوں نکال دیا؟ کہا آپ کو دیکھا اس لیے. کہا میرے تلے میں گندگی لگی ہوئی تھی، نجاست لگی ہوئی تھی، جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تو میں نے اتار دیا. لہذا اسی موقع پر فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی مسجد آوے تو وہ اپنے تلے کو
جوتے کو اٹھا کر دیکھ لے، اور اگر کچھ نہیں لگا ہے تو ٹھیک، اگر کچھ لگا ہے تو وہاں پر مٹی سے اس کو رگڑے اور اس کے بعد وہ پاک کر لے، تو معلوم ہوا کہ انشاءاللہ جوتے کے تلے کی نجاست کو مٹی صاف کر دے گی اور پاک کر دے گی۔ الحمدللہ یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی آدمی یقین سے ہے کہ صاحب وہ گھر سے جوتا پہن کے نکلا ہے اور مسجد کے دروازے ہی پر وہ اترا ہے، گاڑی سے بائک سے چلا ہے وہ، اور اس کے جوتے میں کچھ لگا ہوا نہیں ہے، تو اس کو تلہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کنفرم ہے کہ اس کے تلے میں کچھ لگا ہوا نہیں ہے، تو جوتا بھی نماز پڑھ سکتا ہے، سمجھا کہ؟ لیکن وہی ایسے کہا ہے کہ آج کل چونکہ قالین دریاں بچھی ہوئی ہیں مسجدوں کے اندر، تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آدمی جوتا اتار کر کے نماز پڑھے۔ لیکن کبھی اگر صحرا میں نماز پڑھنا ہے، کبھی اگر گھاس پھوس پر نماز پڑھنا ہے، یا اسی طریقے سے جنازہ کی نماز پڑھنا ہے جس میں رکوع سجدہ نہیں ہے، تو ایک دم آرام سے آپ اپنے تلے کو دیکھ لیجیے، جوتے کے تلے کو، اور اگر اس میں کچھ لگا ہوا نہیں ہے تو اسی میں نماز پڑھیے گا۔ لوگوں کو دیکھیے گا، سمجھا کہ نہیں، ان کو ہم احمق کہہ لیں تو شاید زبان درازی نہیں ہوگی کہ صاحب جوتا سے پاؤں نکال لے گا اور جوتے پر اور چپل پر پاؤں اوپر رکھے گا۔ اللہ کے بندے، اگر جوتے کے تلے میں اگر ناپاکی لگی ہے تو اس کے اوپر کھڑے ہوگے تو بھی نماز نہیں ہوگی، اور اگر تلے میں کچھ لگا ہوا نہیں ہے تو اس کو پہن کر کے بھی نماز پڑھو گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ارے جوتا میں نماز پڑھے، اتاری ارے جوتا میں فرض نماز پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسجد میں آج بھی اگر کوئی آ جائے جوتے پہن کر کے دیکھنے کے لیے اور اس کے تلے میں کچھ نہیں ہے تو آپ اس کو لاٹھی لے کر کے اس کے پیچھے مت دوڑیے کہ کہاں تم آگے، کہے گا ہمارا جوتا دیکھ لو، باٹا سے خرید کر کے لائے ہیں، دکان سے خرید کے لائے ہیں، اور گاڑی میں بیٹھے ہیں، سیدھے تمہاری مسجد کے پاس اترے، دیکھو تو بالکل نیا ہے، کس طرح کی، کیا دقت ہے آپ کو؟ کھڑا ہونے دیجیے کہیں پر کسی کونے میں، سمجھ لیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ آگے روایت ہے ابو داؤد کی ایک حدیث اور ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وطئ احدکم الاذى، جب تم میں کا کوئی نجاست۔ السلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة أو مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعفه۔